رحمت والا وہ ہے جو تاجدار عرب و عجم ہے، رحمت والا وہ ہے جو فخر آدم و بنی آدم ہے، رحمت والا وہ ہے جو صاحب لوح و قلم ہے، رحمت والا وہ ہے جو منبع علم و حکم ہے، رحمت والا وہ ہے جو نبی اکرم ہے، رحمت والا وہ ہے جو نور مجسم ہے، ارے رحمت والا وہ ہے جن کی شان بیان کرتے ہوئے بریلی کا امام کہتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہو میں شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ قاضی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں جو عبارت لکھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نبی کا مذہب اسلام، شریعت الگ الگ، تو نبی آتے جاتے رہے، اسلام آتا جاتا رہا۔ حضرت آدم آئے، اسلام آیا، کچھ دنوں تک چلا، پھر دھیرے دھیرے نام و نشان مٹتا چلا گیا۔ حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، نبی آتے رہے، اسلام آتا رہا۔ پھر جب نبی چلے گئے تو دھیرے دھیرے اسلام کا نام و نشان مٹتا چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہمارے پیغمبر نبی آخر الزمان سے پہلے تشریف لائے تو پھر اسلام آ گیا۔ پھر جب آپ دنیا سے گزر گئے تو کچھ دنوں تک اسلام رہا، پھر دھیرے دھیرے اسلام مٹتا چلا گیا۔ پھر میں نے جب عالم تخیلات میں پوچھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بعد اسلام کب آیا، اسلام کا نام و نشان مٹ چکا تھا، ایام جاہلیت آ گئے تھے، دور تو وہ تھا کہ انسانیت و شرافت دم توڑ چکی تھی، تو پھر اسلام کب آیا؟ تو تاریخ جواب دیتا ہے، سنو سنو، جب انسانیت و شرافت دم توڑ رہی تھی، جب اللہ کے بندے ہچکولے کھا رہے تھے، جب ہر طرف کفر و شرک کا لال جھنڈا لہرایا جا رہا تھا، جب باطل کا چکا گھوم رہا تھا، جب باپ بیٹے میں کوئی پہچان نہ تھی، جب چچا بھتیجے میں کوئی پہچان نہ تھی، جب ماما بھانجے میں کوئی پہچان نہ تھی، جب دادا پوتے میں کوئی پہچان نہ تھی، جب نانا نواسے میں کوئی پہچان نہ تھی، انسان کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا، انسان بھٹو میں بسیرا کرتا تھا، انسان درختوں پر راتیں گزارتا تھا، انسان کے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی، خوف کا ماحول تھا، دہشت ہی دہشت تھی، خوف ہی خوف تھا، یہاں تک کہ حد تو یہ ہو چکی تھی کہ جس کا شوہر دنیا سے چلا جاتا بیوی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور شوہر کے چتے کے ساتھ بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، اور اس دور میں لڑکیاں ننگی نچائی جا رہی تھی، بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ ایسی نازک حالت میں، ایسے وقت مصیبت میں تمام خرافات کا خاتمہ کرنے کے لیے، تمام فسادات کو جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے عرب کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں اسلام کا وہ پیغمبر تشریف لاتا ہے جن کی بارگاہ میں رہبر جامی بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، ارے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائی، خلاصہ یہ ہے کہ عرب کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں بانی اسلام تشریف لائے، اسلام آ گیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کی کوئی پہچان موجود تھی؟ کیا پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کی کوئی نشانی موجود تھی، کوئی علامت موجود تھی؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شاہ
یمن کے 12,000 علماء نے تو مدینہ کی زمین کو سونگ کر بتا دیا تھا یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، یہاں نبی آخر الزماں کو تشریف لانا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کی گواہی کسی نے دی؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی آمد کی گواہی دی آدم صفی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی نوح نجی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی موسیٰ کلیم اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی عیسیٰ روح اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی زکریا نبی اللہ نے۔ صرف یہی تک محدود نہیں، صرف انبیاء نے نہیں، بلکہ آپ کی آمد کی گواہی گوتم بدھ نے بھی دی ہے، گوتم بدھ نے بھی دی ہے۔ اب یہ گوتم بدھ کون ہے؟ گوتم بدھ بدھ دھرم کا بھگوان، آج بھی گوتم بدھ کے ماننے والے اسے بھگوان سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، میں رگ وید و یجروید و یتھروید کے حوالے سے بولتا ہوں، سنسکرت کے جملے ہیں سب کے پالے نہیں پڑیں گے۔ جب ہندوستان کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا عجیب و غریب قوم ہے، مٹی کا مجسمہ بنا کر پوجتی ہے اور کہتی ہے یتر نار یستو پوجینتے رمنتے تتر دیوتا، یتر نار یستو پوجینتے رمنتے تتر دیوتا، جہاں دیوی کی پوجا ہوتی ہے وہاں دیوتا واس کرتے ہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے تلوار کی طاقت پر اسلام نہیں پھیلایا، اگر پھیلایا تو اخلاق کی طاقت پر اسلام پھیلایا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنسکرت کی زبان بہت پہلے سے ہے، اس میں لکھا ہے، رگ وید و یجروید کے اندر موجود ہے کہ گوتم بدھ کے دربار میں ایک غلام رہتا تھا جس کا نام نندا تھا۔ ایک مرتبہ نندا نے گوتم بدھ سے پوچھا، اے میرے آقا، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے سنسار کو شکشا کون دے گا، لوگوں کو تعلیم کون دے گا، دنیا کو سمجھائے گا کون؟ تو قابل غور ہے، سننے کے لائق ہے۔ اس وقت گوتم بدھ نے جواب دیا تھا، اے میرے پیارے غلام نندا، سنو سنو، اس بھومی پر آنے والا نہ تو میں پہلا بدھ ہوں نہ آخری بدھ ہوں، بلکہ اس سرزمین پر ایک بدھ اور آئے گا جو سنسار کو شکشا دے گا، جو لوگوں کو تعلیم دے گا، جو دنیا کو سمجھائے گا۔ تو نندا نے پلٹ کر پوچھا، اے میرے آقا، ہم اس بدھ کو پہچانیں گے کیسے؟ ان کی نشانی کیا ہوگی، ان کی علامت کیا ہوگی؟ تو گوتم بدھ نے جواب دیا، اے میرے پیارے غلام نندا، سنو سنو، اس آنے والے بدھ کا نام میتریا ہوگا۔ اب یہ میتریا کیا ہے؟ میتریا سنسکرت کا ایک پوتر شبد ہے، سنسکرت کا ایک مقدس لفظ ہے جس کا معنی ہے ہندی میں دیالو، اردو میں مہربان، یعنی رحمت والا۔ اب میں نے قرآن کو دائیں ہاتھ میں لیا اور مخاطب کر کے پوچھا، اے قرآن، تیری عظمت پر جامعہ کا بچہ بچہ قربان، یہ بتا وہ رحمت والا کون ہے جس کا ذکر گوتم بدھ نے کیا؟ وہ رحمت والا کون ہے جس کا تذکرہ گوتم بدھ نے کیا؟ وہ میتریا کون ہے جس کا بیان گوتم بدھ نے دیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پتا چلا رحمت والا وہ ہے جو آمنہ کا لال ہے، رحمت والا وہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے، رحمت والا وہ ہے جو عالم کا مختار ہے، رحمت والا وہ ہے جو جلال ایوان سلیمہ ہے، رحمت والا وہ ہے جو درِ ناسیہ سنبلستہ ہے، رحمت والا وہ ہے جو قرۂ دیدہ نرگستہ ہے، رحمت والا وہ ہے جو تاجدار عرب و عجم ہے، رحمت والا وہ ہے جو فخر آدم و بنی آدم ہے، رحمت والا وہ ہے جو صاحب لوح و قلم ہے، رحمت والا وہ ہے جو منبع علم و حکم ہے، رحمت والا وہ ہے جو نبی اکرم ہے، رحمت والا وہ ہے جو نور مجسم ہے، ارے رحمت والا وہ ہے جن کی شان بیان کرتے ہوئے بریلی کا امام کہتا ہے کہ سرور کہوں کے مالکو
مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا کلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبے تناہی سے ہے بری ہے راہو میں شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے بھائی اسلام عرب کی دھرتی پر آیا پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ رسول کے زمانے ہی میں اسلام بھارت میں آ چکا تھا لیکن اسلام پر حملہ بہت ہوا جب کبھی اسلام پر حملہ ہوا تو اسلام کو بچانے کے لیے محمد بن قاسم آئے، اسلام پر کبھی حملہ ہوا بچانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی آئے، اسلام پر حملہ ہوا بچانے کے لیے رب نے مسعود سالار غازی کو بھیجا، اسلام پر حملہ ہوا صابر کلیری کو بھیجا، اسلام پر حملہ ہوا سراج الحق آئین ہند کو بھیجا، اسلام پر حملہ ہوا مخدوم سمنانی کو بھیجا، مگر ایک دور وہ آیا کہ جب دو انگریز بریلی کی سرزمین پر آئے اعلیٰ حضرت سے مناظرہ شروع کر دیا، کہنے لگا اے بریلی کا مولانا تمہاری حدیث میں ہے تمہاری حدیث میں ہے تمہارے نبی نے فرمایا ہے علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، کیا تو اس بات کو مانتا ہے؟ بریلی کا امام کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں۔ تو دو انگریز جو آئے تھے تن کے گورے من کے کالے سوال شروع کر دیا کہ اگر تمہارے نبی کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہے تو بنی اسرائیل کے بعض انبیاء تو وہ تھے کہ پرندوں کی بولی جانتے تھے، چڑیا کی بولی جانتے تھے، کیا تم علماء میں کوئی ایسا ہے؟ امام احمد رضا جواب دیتے ہیں ارے میرے آقاؤں کو تو چھوڑو، میرے بارے میں کیا خیال ہے، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام احمد رضا سے وہ دو انگریز کہنے لگے تو کیا تو پرندہ کی بولی جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا اے انگریز سنو یہاں دیکھو یہ دور کے پیڑ پر دو پرندہ ہے، آپس میں دونوں پرندے بات چیت کرتے ہیں، ایک پرندہ ایک چڑیا کہتی ہے کہ چلو چلو رات ہونے والی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، غروب ہونے والا ہے، اندھیرا چھا جائے گا، لیکن دوسری چڑیا کہتی ہے کہ ارے کیا بتاؤں کل میں ایک گڑھے میں گر گئی تھی، میرے پیر میں یہ کانٹا چبھ گیا ہے اس لیے میں زیادہ نہیں اڑ سکتی، تیز نہیں اڑ سکتی، تم بھی دھیرے دھیرے اڑو تاکہ اڑنا برابر ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تن کے گورے من کے کالے انگریز کہنے لگے اچھا مولانا تو کیا تم جو بھی کہو میں مان جاؤں؟ امام احمد رضا نے فرمایا اگر پتہ لگانے کا کوئی ذریعہ ہے تو یہ نبی کا عاشق بالکل سچ کہتا ہے، پتہ لگا لو۔ جب پتہ لگایا گیا ایک انگریز نے بندوق اٹھائی، جب گولی چلائی تو دونوں چڑیوں کو لگی، دونوں چڑیا زمین پر گر گئی۔ جب انگریز نے ایک چڑیا کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ واقعے میں جو امام احمد رضا نے کہا تھا وہ سچ ہے کہ ایک پرندہ کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ وہ انگریز کہتا ہے مجھے بھی مسلمان بنا دو، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ امام احمد رضا نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر وہ انگریز دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ حملہ خطرناک طریقے سے اسلام پر ہونے لگا۔ وہ حملہ جادوگر کے جادو کا نہیں تھا، جوگیوں کا نہیں تھا، بلکہ وہ حملہ تو قلم کا تھا۔ کسی لکھنے والے نے لکھا کبھی خدا کی ذات پر حملہ، کبھی خدا کی صفات پر حملہ، نبی کی ذات پر حملہ، نبی کی صفات پر حملہ۔ کسی نے کہا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، کسی نے کہا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، کسی نے کہا کہ جیسا علم نبی کو ہے
ویسا علم تو پاگل اور چوپائے کو ہے۔ کسی نے کہا کہ جتنا علم شیطان کو ہے اتنا علم نبی کو نہیں ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اب یہاں پر جواب کون دے گا؟ حملہ جوگیوں کا نہیں تھا، حملہ جادوؤں کا نہیں تھا، قلم کا تھا، اور قلم کا جواب دینے کے لیے قلم کار چاہیے۔ قلم کا جواب دینے کے لیے ایک ایسا انسان چاہیے جو علم کے سمندر کو اپنے سینے میں سمائے رکھا ہو۔ لوگ حیران تھے، لوگ پریشان تھے، لوگ بے چین تھے، لوگ بے قرار تھے کہ ان حملوں کا جواب کون دے گا۔ تو زمانہ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ اچانک بریلی کی دھرتی پر بریلی کا امام کھڑا ہوتا ہے، اور جب قلم چلاتا ہے تو وہابیت کے محل میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ جب قلم چلاتا ہے تو نجدیت کی دھرتی ہلنے لگتی ہے۔ جب قلم چلاتا ہے تو ایوان دیوبندیت میں بھوکم آ جاتا ہے۔ رضا کا قلم چلتا ہے، رضا کا قلم چلتا ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا نہیں ذوالفقار علی ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا میں جرأت حسین ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا میں تاثیر جامی ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا میں فکر غزالی ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا میں غوث کی غوثیت ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا میں خواجہ کی خواجگیت ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا میں مخدوم سمنا کی کرامت ہے۔ اس لیے رہبر جامی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ امام احمد رضا آفتاب علم کی تنویر تھے، امام احمد رضا لوح دل پر عشق کی تحریر تھے، امام احمد رضا فکر و فن میں نائب شبیر تھے، امام احمد رضا ماہر نقد و نظر تھے، امام احمد رضا علم و ہنر کا بہتا سمندر تھے، امام احمد رضا باغ وفا کا خوشنما منظر تھے، امام احمد رضا اہل سنت کا چمکتا ہیرا، دمکتا سورج اور مہکتا پھول تھے، ارے ماہر فقہ و اصول تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام احمد رضا صرف محقق ہی نہیں تھے، اگر محقق تھے تو محقق اعظم کے بھی باپ تھے، اگر مدقق تھے تو مدقق اعظم کے بھی باپ تھے، اگر مصنف تھے تو مصنف اعظم کے بھی باپ تھے، اگر مفسر تھے تو مفسر اعظم کے بھی باپ تھے، اگر محدث تھے تو محدث اعظم کے بھی باپ تھے، اور اگر عالم تھے تو عالم اعظم کے بھی باپ تھے، اگر فاضل تھے تو فاضل اعظم کے بھی باپ تھے، اگر مفتی تھے تو خدا کی قسم مفتی اعظم کے بھی باپ تھے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نقطہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دستوں پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، یک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، جس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کے پاس با کہنے لگے، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔